CNBC کے کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام آباد میں خاص طور پر جو جوڈیشری اور اسلام آباد کی حکومت ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہے اور جس طرح ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے اس پر ساری نظریں ہی ہوتی ہیں، آج سے نہیں بے شمار مہینوں سے۔ لیکن بلوچستان بھی ایک ایسا ایشو ہے جسے اب ایک دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں صوبائی خود مختاری اور قومی خود مختاری سے معاملہ کہتے ہیں جی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پس منظر میں جاتی جا رہی ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیاں جو آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں، چاہے ان کا نام BLA ہو، چاہے ریپبلکن پارٹی ہو یا دیگر اور کوئی ناموں سے کام کر رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے بھی باقاعدہ ٹارگٹ بنا کر اداروں کو اور ایجنسیوں کو اور مسلح افواج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ نواب اکبر خان بگٹی کا بہیمانہ قتل تھا جو مشرف دور میں ہوا، لیکن اب یہ جنگ جس طرح چلی گئی ہے، خاص طور پر 30 جنوری کو جو کراچی میں واقعہ اور سانحہ ہوا، نواب اکبر خان بگٹی کے خاندان کے عزیز یعنی میر چاکر خان ڈومکی کے بیٹے بہو اور ان کی بچی اور ڈرائیور جس طرح نشانہ بنے، اس پر سپریم کورٹ نے تو نوٹس لیا ہی ہے، لیکن بلوچستان اسمبلی نے بھی ایک متفقہ قرارداد پاس کی اور ایک منسٹر نے ریزائن کیا، نسرین کہتران نے۔ گفتگو کے لیے ساری صورتحال پر ہم نے زحمت دی ہے بلوچستان میں میر صادق عمرانی صاحب کو۔ بلوچستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، کئی بار منسٹر رہے اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بلوچستان کے حوالے سے آپ کو علم ہے کتنا پریشر ہوتا ہے، حق بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ایشو پہ کیا کہیں گے۔ ساتھ میں چاہ رہا تھا انجینئر حمید بلوچ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، مرکزی نائب صدر نیشنل پارٹی، اور ہم رابطہ کریں گے نسرین کہتران سے بھی کہ جنہوں نے کہتے ہیں جی اس کا کل انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پھر میر بختیار خان ڈومکے سے بھی بات کریں گے۔ میرے خیال ہے پہلے کوئٹہ چلتے ہیں جی۔ ہمارے صادق عمرانی حکومت میں ہوتے ہوئے، پارٹی کے بڑے اہم عہدے پر ہوتے ہوئے، طویل وابستگی کے باوجود جس طرح مذمت کر رہے تھے اسی طرح مذمت وہ کر رہے ہیں نا جس طرح دیگر پارٹیوں کے لوگ مذمت کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہوئی نا؟ یہ تو بات بہت اچھی ہوئی، لیکن وہ جو صادق عمرانی صاحب ابھی جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس پوزیشن پہ بیٹھنے کے بجائے ابھی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بات ایسے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جیسا، لیکن وہ پروونشل گورنمنٹ میں وہ ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی CM ان کی ہے، اور اسلام آباد میں وہ جو پرائم منسٹر ان کا ہے، پریزیڈنٹ ان کا ہے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ PP بس ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل پاک صاف ہے، اس کا کوئی وہ ان سارے معاملوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انجینئر آپ یہاں تک آئے، انجینئر بات کر رہے ہیں، ڈوم کی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات یہ بھی رکھوں گا کہ ہم نے بھی بلوچستان کی تحریک میں جو دیکھا ہے اس میں جو ہے ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لسانی شکل اختیار کر لے، نسلی شکل اختیار کر لے، کسی حجام کو کسی ٹیچر کو اس لیے بنایا جائے کہ وہ بلوچ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک عنصر ایسا ہے جس نے ایک اور رجحان پیدا کر دیا ہے کہ دونوں طرف سے کہتے ہیں جی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ تو ہے نا انجینئر حمید بلوچ؟ سب سے پہلے تو میں صادق عمرانی صاحب سے یہی کہوں گا، لگ ایسا رہا ہے کہ مظلوم گورنمنٹ نہیں ہے بلوچستان میں، مظلوم وہاں پہ یہ جو عوام نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے یہ جو حجام یا دوسرے لوگوں کی جو بات کی، ہمارا ظاہر ہماری نیشنل پارٹی ہے، ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، ہم یہاں کے جو دوسرے وحدتوں کے جو لوگ ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں، ہماری ماضی میں روایت بھی یہی رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ، اور وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو مزدور ہو، یا ٹارگٹ کلنگ میں جو لیبر ہے یا عام حجام، آپ نے جو کہا جو بھی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ ہماری پارٹی ایسے اسٹینڈ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ آپ کی پارٹی کے خود آپ کو مولا بخش دشتی تک کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے قبول کیا یہ کرا۔ یہی بات وہ دیکھیں نا، مولا بخش دشتی ظاہر یہ ریسپانسبل گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے کچھ اور لوگ بھی تو ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا انجینئر، کہتے ہیں نا ذمہ داری اور قبول کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی کوئی آواز ہے بھی نہیں، لیکن میرا یہ ہے کہ وہ موومنٹ جو بھی موومنٹ ہوگا، اگر وہ موومنٹ مظلوموں کے خلاف ہوگا یا جو ورکر کلاس ہوگا، موومنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن لوگوں نے انقلاب لایا ان لوگوں نے کہا تھا کہ دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ۔ ہماری بھی یہ جو پارٹی کی لائن ہے، ہماری یہی ہے کہ یہ جو جتنے وحدتیں ہیں، جو یہاں کے جو جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد ان سے ہٹ کے نہیں ہے، ہماری جدوجہد یہاں پہ ایکسپلائٹر کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے انجینئر، یہاں تک ہے میں ذرا ڈوم کی صاحب سے، میں ذرا ڈوم جان تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نا حکومت میں ہوتے ہوئے، وزیر ہوتے ہوئے،
کہ وہ کہتے ہیں اس کی روایت تاریخ نہیں ملتی. ذرا کوئی کیا کہیں گے, آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ پھر کوئی کمیشن قائم ہو, پھر اس طرح لوگ تحقیقات کر رہے ہیں. واقعہ بہرحال سندھ میں ہوا ہے انجینئر حمید جان. ابھی دیکھیں نا مجاہد بھائی, معاملہ اس طرح ہے کہ ابھی جو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ نے 11 آدمیوں کے حوالے سے جو اسٹینڈ لیا, وہ اسٹینڈ بلوچستان کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بلوچی میں مثال ہے, 1 گلاس پانی کا وفا بلوچ سوسائٹی میں 100 سال ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا جو افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں تو آپ لوگوں کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, لیکن عملاً کیا کر رہا ہے وہ, جس حوالے سے یہ جو اڈیالہ جیل میں جو واقعہ ہوا, اس حوالے سے بلوچستان والے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایس جیسا کوئی ایکشن لینا چاہیے. پرائم منسٹر اگر سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے, باقی لوگ جو سارے کیسز میں انوالو ہیں وہ کیوں اس میں نہیں آتے ہیں. جس طرح صادق صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں گورنمنٹ آف بلوچستان, گورنمنٹ آف سندھ اس معاملے پہ ایکشن لے لے. میں صادق سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی اپنی ورڈنگ ہے, اس کے سامنے 3 نوجوانوں کو روڈ پہ وہاں پہ شہید کر دیا گیا, اس میں یہ موجود تھا اور اس کے 2 منسٹر موجود تھے. وہ اس کا کیا ایکشن ہے, وہ آج جو سندھ والوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس حوالے سے بات یہ کہ آپ